الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عزیزان محترم، معزز بزرگوں، قابل احترام بھائیوں، اس وقت اسکولوں کو چھٹیاں چل رہی ہے اور گرمائی تعطیلات کا موسم ہے. اس مناسبت سے کچھ باتیں اس موضوع پر آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کی شکل میں انسانوں کو ایک بہت بڑی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے اور ماں باپ کی ذمہ داریاں بھی بتائی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کی کیسی قدر کرے اور کیسا ان لوگوں کو تیار کرے اور کیسا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ان کی پرورش اور تربیت کرنے والے بنے. اگر ماں باپ اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کریں گے اور ان کو صحیح انداز میں صحیح راستے پہ نہیں چلائیں گے تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ماں باپ سے پوچھے گا، اپنی اس ذمہ داری کو صحیح نہیں ادا کرنے پر ان کا مواخذہ کرے گا. تو یہ بڑی اہم ترین ذمہ داری ہے. اس موضوع پر ہم لوگ وقتاً فوقتاً کچھ نہ کچھ سنتے رہتے ہیں، لیکن تعطیلات اور ہالیڈیز کے اس موسم کو ہم مسلمان کیسا استعمال کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے اور کیسا فائدہ مند بنانے کی کوششیں کرتے ہیں، اس پر بھی ہم لوگوں کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. کہ جس جہنم کی آگ کو لکڑیوں سے نہیں بھڑکایا جائے گا بلکہ انسانوں سے اور پتھروں سے بھڑکایا جائے گا، اور اس جہنم پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے فرشتوں کو متعین کر رکھا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ جو حکم دیا گیا ہے اس حکم کو وہ پورا کرنے والے ہوتے ہیں. تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے ایمان والوں کو یہ حکم دیا کہ خود بھی جہنم کی آگ سے بچنے والے بنے اور اپنے گھر والوں کو، اپنے ماتحتوں کو، اپنے زیر پرورش رہنے والے سارے افراد کو جہنم کی آگ سے بچانے والے بنے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو دینی تعلیم و تربیت سے آراستہ کیا جائے، ان کو دینی تعلیم بھی دے، دینی تربیت بھی دے. یہ چیز ان کو جہنم کی آگ سے بچانے کا ذریعہ بنے گی. دنیا میں انسان ایک آگ جلاتا ہے، اس آگ کی تپش اور لو سے آدمی بچنا چاہتا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جہنم کی آگ سے بچنے کا خاص کر حکم دیا اور آگ کا لفظ استعمال فرمایا اس وجہ سے کہ اگر کسی ماں باپ کی آنکھوں کے سامنے آگ جلی ہوئی ہو اور ان کا بچہ اس آگ کی طرف لپک رہا ہو اور آگ کی طرف جا رہا ہو تو کوئی ماں باپ یہ کہہ کر خاموش نہیں بیٹھ جاتے کہ میں نے 2-3 مرتبہ آواز لگائی کہ بیٹا آگ کی طرف مت جاؤ ورنہ جل جاؤ گے. دنیا میں کوئی ماں باپ ایسے نہیں ہیں جو چھوٹا بچہ رینگتے ہوئے یا بے شعور بچہ چلتے ہوئے آگ کی طرف جائے اور ماں باپ دور سے آواز لگا کر خاموش بیٹھ جائے کہ وہ آگ ہے تم اس کے قریب مت جاؤ. دنیا میں ایسا نہیں ہوتا بلکہ ماں بھاگ کر کھڑے ہو جائے گی فوری اور جائے گی، باپ دوڑتے ہوئے جائے گا اور اپنے بچے کو وہاں سے ہٹا لے گا کہیں آگ میں وہ گر نہ جائے، آگ اس کو لگ نہ جائے، آگ کی لو اور تپش سے وہ متاثر نہ ہو جائے.
تو دنیا کی آگ سے بچانے کی فکر ماں باپ اس درجے کرتے ہیں کہ ان کی نگاہوں کے سامنے ان کا بچہ آگ کے قریب نہیں جا سکتا، تو اللہ نے فرمایا کہ تم دنیا کی آگ کی اتنی فکر کرتے ہو تو دنیا کی آگ سے کئی گنا بڑی ہوئی جہنم کی آگ ہے۔ اگر تم ان کو دنیا میں رہ کر دینی تربیت نہیں کرو گے اور دینی پرورش نہیں کرو گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارے بچے جہنم کا ایندھن بنیں گے اور جہنم کی آگ کے حوالے ہو جائیں گے۔ تو جیسے تم کو دنیا کے آگ سے بچانے کی فکر، تڑپ، بے چینی، بے قراری ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ تم کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ میری اولاد، میری زیر پرورش رہنے والے افراد، میرے سارے ماتحت جہنم کی آگ سے بچنے والے بنے۔ اس کے لیے ایک ہی راستہ اور ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کو دین کی تعلیمات سے آراستہ کیا جائے، بچپن سے ان کو خدا و رسول سے تعارف کروایا جائے، بتایا جائے کہ اللہ کون ہے، کس نے تم کو پیدا کیا، اور اس کے بعد سلسلہ در سلسلہ عمر کے جیسے جیسے مرحلے گزرتے جائیں وہ اپنے بچوں کو دینی سانچے میں ڈھالنے والے اور دینی تعلیم و تربیت سے آراستہ کرنے والے بنے، پھر یہ چیز ان کے لیے جہنم کی آگ سے بچنے کا ذریعہ بنے گا۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک نگران ہے، کل قیامت کے دن اس کو اپنے ماتحتوں کے بارے میں اور اپنے زیر پرورش لوگوں کے بارے میں، اپنے ریوڑ کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے کیسی اپنی ذمہ داری کو نبھایا اور اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے والے بنے۔ باپ سے پوچھا جائے گا کہ اس نے اولاد کی تعلیم و تربیت کا کیا انتظام کیا، عورت سے پوچھا جائے گا شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے گھر کی حفاظت کا اس نے کیا اہتمام کیا۔ اسی طرح کوئی ذمہ دار ہے، اس کے تحت کچھ کام کرنے والے لوگ ہیں تو ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے ماتحتوں کے ساتھ کیا سلوک و برتاؤ کیا۔ تو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد تو دے دی، لیکن اس کے ساتھ یہ ذمہ داری بھی دی ہے کہ اس اولاد کو تم اگر کامیاب بنانا چاہتے ہو تو پھر تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ ان کو بچپن سے صحیح راستے پہ چلانے والے بنو، صحیح راستے پہ ڈھالنے والے بنو۔ دیکھیے عام طور پر ہمارے پاس فیوچر کا ایک مسئلہ ہوتا ہے، اور فیوچر دو طرح کے ہیں، مستقبل دو طرح کے ہیں۔ ایک مستقبل جس پر ہم ساری توجہ دیتے ہیں، ساری ہماری فکریں ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ اچھا پڑھ لے، قابل بن جائے، کامیاب بن جائے، اس کو اچھی نوکری مل جائے، وہ اچھے سے اچھا کمانے والا بن جائے۔ یہ ایک فیوچر ہے جس کے بارے میں سارے ماں باپ، سارے سرپرست، سارے ذمہ دار توجہ دیتے ہیں۔ لیکن ایک فیوچر وہ ہے جس کو قرآن میں ذکر کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ تم اس دنیا میں آئے ہو عارضی زندگی گزارنے کے لیے، ایک وقت وہ آئے گا کہ تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی، تم دنیا سے مر جاؤ گے اور ختم ہو جاؤ گے، اس کے بعد تمہاری ایک نئی زندگی کا آغاز ہوگا، اور وہ زندگی اسی وقت تمہاری کامیاب و کامران ہوگی جب تم دنیا میں رہ کر اللہ کی مرضیات کو پورا کیے تھے، نبی کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارے تھے، تو اس پر تمہاری آگے کی زندگی کا کامیابی کا فیصلہ ہوگا۔ آج ہم تمام انسانوں کی، مسلمانوں کی ہوئے سارے انسانوں کی فکر یہ ہوتی ہے، ماں باپ کی فکر یہ ہوتی ہے کہ میرے بچے کا مستقبل اچھا بن جائے، اسی لیے وہ ان کو اچھی پڑھائی کے لیے توجہ دیتے ہیں، اچھے اسکول کا انتخاب کرتے ہیں، اچھے کالج کا انتخاب کرتے ہیں، اچھی سے اچھی چیزوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ شریعت اسلام منع نہیں کرتا، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے تعلیم دلانا، اچھے سے اچھے رہن سہن کا انتظام کرنا، ان کی ضروریات کی تکمیل کرنا، یہ تو ماں باپ کا فرض اور ذمہ داری ہے۔ لیکن ماں باپ کا فرض اور ذمہ داری صرف اتنی نہیں ہے کہ دنیا کی چھوٹی سی زندگی پر اپنی سارے توجہات لگا دے اور آگے کی بڑی زندگی سے وہ نظریں چرانے والے بن جائے، وہ آنکھیں بند کرنے والے بن جائے، وہ غفلت کی زندگی جینے والے بن جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان مرتا ہے تو انسان کے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، وہ نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ روزہ رکھ سکتا ہے، نہ صدقہ دے سکتا ہے، نہ کسی کے کام آ سکتا ہے۔ جسم سے روح نکلی، وہ انسان ایک جسم میت پڑا بن کر پڑا رہ جاتا ہے۔ لیکن تین چیزیں ایسی ہے کہ مرنے کے بعد بھی انسانوں کو اس کا اجر اور ثواب ملتے رہتا ہے۔ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقۃ جاریۃ، کہ آپ نے کوئی صدقے کا کام کر دیا، کوئی اچھی سی مسجد بنا دی، کوئی کسی جگہ ضرورت کا کام کر دیا، کسی ضرورت کو پورا کر دیا، اور وہ جب تک باقی رہے گی کرنے والے کو، دینے والے کو اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ دوسری چیز اللہ کے نبی نے فرمایا ولد صالح، نیک اولاد جو ماں باپ کے مرنے کے بعد بھی ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں،
ہیں، ان کے لیے صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کے حق میں دعائیں کرتے ہیں، تو نیک اولاد یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اور تیسری چیز، آپ نے کوئی اچھی چیز سیکھی، کسی اور کو سکھا دی، وہ اس پہ عمل کرنے والا بن گیا، اس نے تیسرے کو سکھائی، یہ علم نافع ہے جس کا سلسلہ چلتے رہتا ہے۔ تو تین چیزیں، صدقہ جاریہ، نیک اولاد، علم نافع، یہ وہ تین چیزیں ہیں کہ آدمی مر جاتا ہے لیکن اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتے رہتا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بعض اوقات لوگوں کے درجات کو اللہ بلند کرتا ہے، تو لوگ یہ کہتے کہ اللہ ہم کو کس بنیاد پر ہمارے درجے بلند کیے جا رہے اور ہم کو اجر و ثواب سے نوازا جا رہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کہے گا کہ تمہارے لیے تمہاری اولاد نے استغفار کیا ہے، تمہارے حق میں دعائیں کی ہے، ان دعاؤں کی برکت سے تمہارے درجات کو بلند کیا جا رہا ہے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ بڑی ذمہ داری کا کام ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر سے گزر رہے تھے، تو ان کو محسوس ہوا کہ اس قبر میں عذاب ہو رہا ہے، جو قبر میں آدمی دفن کیا گیا تھا اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ کچھ دیر کے بعد، پھر کچھ وقت کے بعد وہ وہاں سے پھر واپس آئے، اسی قبر سے گزرنے لگے تو یہ دیکھا کہ قبر میں کچھ عذاب نہیں ہو رہا۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے کہ یہ اس طرح، کچھ وقت پہلے میں نے دیکھا کہ اس میں عذاب ہو رہا تھا اور کچھ وقت کے بعد دیکھا کہ میں نے عذاب ختم ہو گیا۔ تو اللہ نے فرمایا اس وجہ سے جب وہ تم گزرے تھے عذاب ہو رہا تھا، وہ اس کی نافرمانی کی سزا کی بنیاد پر اس کو عذاب دیا جا رہا تھا، لیکن جب بعد میں تم گزرے تو اس کے عذاب کو ہٹا دیا گیا، وہ اس وجہ سے کہ دنیا میں اس کے بچے نے میرا نام لے کر پڑھنا شروع کیا، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر پڑھنا شروع کیا، تو مجھے اچھا نہیں لگا کہ زمین کے اوپر اس کا بیٹا میرا نام لے اور زمین کے نیچے میں اس کو عذاب دوں۔ اس کے بسم اللہ پڑھنے کی برکت سے میں نے قبر کے عذاب کو ہٹا دیا۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، آج دنیا میں ہم لوگوں کو اس کی فکر نہیں ہے، بس ہم کو یہ فکر ہے کہ ہمارا بچہ اچھا پڑھ لینا، اچھا کما لینا، اچھی زندگی گزار لینا، لیکن یہ فکر نہیں ہے کہ میری نگاہوں کے سامنے میرا بچہ دین پہ چلنے والا بن جائے، شریعت پر چلنے والا بن جائے، سنتوں پہ چلنے والا بن جائے، وہ نبی کی والی زندگی گزارنے والا بن جائے۔ یہ حقیقی کامیابی ہے۔ حقیقی کامیابی یہ نہیں ہے کہ آدمی کے پاس بنگلے آ جائے، حقیقی کامیابی یہ نہیں ہے کہ لاکھوں کا کمانے والا بن جائے، حقیقی کامیابی یہ ہے وہ دنیا میں جیے تو پیدا کرنے والے کے منشے اور مراد کو پورا کرنے والا بنے، وہ مرے تو اس حال میں مرے کہ اللہ کے سامنے سرخرو ہو کر کھڑا کیا جانے والا بنے۔ قرآن کریم میں کیا فرمایا گیا؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جس کو جہنم کی آگ سے دور کر دیا گیا وہ حقیقت میں کامیاب و کامران ہو گیا۔ جس کو جہنم سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخلے کا جس کے حق میں فیصلہ کر دیا گیا وہ حقیقت میں کامیاب و کامران ہونے والا ہے۔ اب گرما کی چھٹیاں ہیں، سال بھر ہمارے پاس کا معمول یہ ہے کہ ہمارے پاس ہم بچوں کو عربی پڑھانے پر توجہ نہیں دیتے، جبکہ عربی بچپن سے پڑھانا یہ ذمہ داری فرض ہے ماں باپ کے اوپر۔ اگر بچے بڑے ہو جائیں گے، نہ ان کو قرآن معلوم ہے، نہ حدیث معلوم ہے، نہ دعائیں معلوم ہے، نہ اذکار معلوم ہے، اس کے ذمہ دار والدین ہوں گے کہ جنہوں نے اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کیا، والدین نے نہیں پڑھایا جس وقت پڑھانا تھا۔ آج ہم نے دنیا کی ساری چیزوں پر توجہ دلائی، لیکن کتنا افسوس اس وقت ہوگا کہ جو باپ اپنی اولاد کو پروان چڑھانے کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرتے ہوئے زندگی گزار کر مر گیا، باپ کا جنازہ پڑا ہوا ہے، بیٹا جنازے کی نماز پڑھانے کے قابل نہیں ہے، بیٹے کو نماز جنازہ میں کیا پڑھنا چاہیے وہ معلوم نہیں ہے۔ تو یہ کرتوت ہمارے ہیں، ہم لوگوں نے اس پر توجہ نہیں دی کہ ہمارا بچہ دنیا کے ساتھ دینی اعتبار سے بھی ترقی کرنے والا بنے، اس کا وقت یہاں پر بھی استعمال ہونے والا بنے۔ شروع سے یہ توجہ دی جاتی کہ مکتب کا نظام ہونا چاہیے کہ سال بھر آپ کا بچہ جب اسکول جا رہا تو صبح کے وقت مسجد میں آ کر عربی تعلیم حاصل کر کے جانے والا بنے، عربی تعلیم حاصل کر کے جانے والا بنے۔ اس کے بعد دن میں اس کا وقت اسکول میں لگے گا تو کوئی چیز اس کو متاثر نہیں کرے گی۔ عربی زبان کا ایک شعر ہے جو عام طور پر سنتے ہیں کہ جس میں شاعر نے کہا ہے کہ یتیم وہ بچہ نہیں ہے کہ جس کے ماں باپ دنیا سے چلے جائیں اور اس کو اکیلا اور تنہا چھوڑ کر چلے جائے، یتیم وہ ہے کہ جس کے ماں باپ موجود ہو لیکن اپنی اولاد کو آزاد کر کے انہوں نے چھوڑ دیا، وہ حقیقت میں یتیم ہے۔ اور ایک نے کہا کہ ماں کی گود وہ پہلا مدرسہ ہے کہ جس کو اگر سنوارا جائے تو معاشرے کو بہترین افراد فراہم ہو سکتے ہیں۔ تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ سال
साल भर हमारे बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, उनका सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक का निज़ाम वक्त जो गुजरता है वो स्कूलों में गुजरता है। अगरचे के होना तो ये चाहिए कि हमारे जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो साल के 360 दिन मुसलसल मस्जिद को आकर रोज़ाना अरबी पढ़ने वाले, कायदा पढ़ने वाले, कुरान और हदीस पढ़ने वाले बने। लेकिन अगर वो नहीं हुआ तो कम से कम हमारी ये जिम्मेदारी है कि ये जो छुट्टियों के दिन होते हैं कि जिसमें हमारे पास सारे मंसूबे बनाए जाते, सारे प्लानिंग होते कि छुट्टियों में शादियां होंगी, छुट्टियों में तफरी होंगी, छुट्टियों में पिकनिक होंगी, छुट्टियों में फुना जगह जाना है, लेकिन कोई ये प्लान नहीं बनाता कि छुट्टियों के इन अवकात को हम अपने बच्चों के लिए दीनी तालीम के वास्ते फारिग कर देंगे। साल भर छुट्टियां हो रही, इतवार की छुट्टी हो रही, हफ्ते की छुट्टी हो रही, गैर मुस्लिमों की ईदें वक्तन फवक्तन आते रहती है, उसकी छुट्टियां मिलते रहती है, मुख्तलिफ उन्वानात से छुट्टियां मिलते रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी ये समर वेकेशन आ जाता है तो हम ये समझते कि बस इसमें ये काम करने हैं। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, हम गाफिल बन के जी रहे हैं, मुसलमान अपनी जिम्मेदारियों से लापरवाह बनकर जी रहे हैं। उसका नतीजा ये है कि आज हमारे मुआशरे में आपको ऐसे नौजवान, ऐसे बच्चे कम मिलेंगे कि जिनको बचपन से दीन की फिक्र है, दीन का शाऊर है, सुन्नतों का जज्बा है। बच्चे बड़े होकर खराब क्यों हो रहे, फैशन के दिलदादा क्यों हो रहे, म्यूजिक के दिलदादा क्यों हो रहे, उनके हेयर स्टाइल गैरों के जिस तरह क्यों है, उनका लिबास गैरों की तरह क्यों है, वो नाचने गाने को क्यों पसंद कर रहे? इस वजह से पसंद कर रहे कि हमने उनकी तरबियत का इंतजाम नहीं किया, हमने उनकी तालीम का इंतजाम नहीं किया। हम बाप और बड़े बनकर अपनी औलाद को अपने सामने नाचता हुआ देखकर खुश हो रहे, गाता हुआ देखकर खुश हो रहे, सुन्नतों का मजाक उड़ाता हुआ देखकर खुश हो रहे, सुन्नतों के खिलाफ जिंदगी गुजारता हुआ देखकर खुश हो रहे, लेकिन किसी की पेशानी पे बल नहीं आता कि मेरा बेटा नमाज छोड़कर जिंदगी गुजार रहा, मेरा बेटा सुन्नतों के खिलाफ अपने तर्ज अमल को इख्तियार करके जिंदगी गुजार रहा। क्या इन माँ बाप से कल क़यामत के दिन पूछ नहीं होगी? क्या ये माँ बाप कल अपनी औलाद को जहन्नम की आग में फेंकने वाले और झोंकने वाले नहीं बनेंगे? तो इसलिए मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों के इन तातीलात को कारामद बनाने वाले बने। हमारे पास बाज़ बच्चों को घरों में अरबी पढ़ाया जाता है, ट्यूशन का एहतमाम करवाया जाता है, वहाँ पर भी ऐसा एहतमाम करवाया जाता कि बिल्कुल मौलवी साहब आएंगे, कम वक्त के लिए थोड़ी फीस देंगे। हमारी सोच, हमारी नज़र ये है, हम दुनिया के स्कूल के निज़ाम के लिए हज़ारों पैसे खर्च करने के लिए तैयार है। अभी आप एडमिशन चल रहे हैं, स्कूलों के भी चल रहे हैं, कॉलेजों के भी चल रहे हैं, आपको मालूम है हज़ारों लोग हज़ारों रुपए लगाने के लिए तैयार है, लेकिन अरबी पढ़ाने के लिए न घर में देने के लिए तैयार है, न मस्जिदों में भेजे तो पैसे देते, मस्जिदों में भेजे तो भी कोई पैसा नहीं देता। फ्री में पढ़ाना हमारे बच्चों को अरबी, वो इंग्लिश पढ़ेगा, मैथ्स पढ़ेगा, दूसरे सब्जेक्ट पढ़ेगा, हज़ारों रुपए ट्यूशन फीस भी देंगे और उसकी स्कूल की भी फीस भी अदा करेंगे। हमारी नज़र में दीन की तालीम की कदर नहीं है, कुरान की तालीम की कदर नहीं है। हम चाहते हैं कि कुरान की तालीम फ्री में मिल जाए, दीन की तालीम पढ़ाने वाले मौलवी साहब हल्के मिल जाए, सस्ते। जो मौलवी साहब 1000 बोल रहे, कोई 500 का मिल गया, 500 रुपए दे के पढ़ा देंगे। वही मैथ्स बच्चा कमजोर है, उसको 5000 फीस दे के सार को इंतखाब करते कि 5000 नहीं, वो अच्छा पढ़ाने वाले सार है, 5000 कम ले रहे, 10,000 दिए तो भी दे सकते। ये हमारी सोच है मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, इस सोच को बदलने की जरूरत है। आप बच्चों को मस्जिदों को भेजे, मस्जिदों को भेजने का फायदा ये होगा कि एक माहौल में बच्चे पढ़ेंगे, माहौल में पढ़ेंगे तो उससे असरात होंगे। आप अकेले बच्चे को पढ़ाएंगे तो वो असरात नहीं आते जो सब एक साथ पढ़ते हैं। मस्जिदों को आएंगे बच्चे तो इंशाअल्लाह हमारे पास अभी 20 दिन बाकी है, आज 10 तारीख है, तो 20 दिन बाकी है, तो रोजाना यहाँ पर मकतब का निज़ाम होगा। फजर के बाद, चूंकि गर्मा का मौसम है, धूप का मौसम है, हम बहाने बनाते हैं, घूमने फिरने के लिए हमारे पास बहाने नहीं। पार्क को जाना है तो हम 4 बजे जाने के लिए तैयार हो जाएंगे, नहीं धूप खत्म हो जाती, इस तरह उस तरह के बहाने। लेकिन मस्जिदों को भेजना है अरबी पढ़ाने के लिए तो हमारे पास धूप में आ जाती, रोड आ जाती, सब आ जाती। वही ट्यूशन के लिए बाप रोजाना लिख जाके लाता, छोड़ता भी, वापस जाके लेकर भी आता। इसकी कदर है, अहमियत है। मरेंगे तो मालूम होगा कि किस पर कदर करना था, किस पर कदर नहीं करना था। तो बहरहाल इंशाअल्लाह आइंदा जो 20 दिन बाकी है, सुबह 6 बजे से 8 बजे तक 2 घंटे ठंडा ठंडा मौसम रहेगा। आप अपने बच्चों को यहाँ पर भेजिए, इंशाअल्लाह 2 घंटे यहाँ पर 20 दिन तक, मई की ख़त्म तक अरबी तालीम का नज़म होगा। ये इसको गनीमत समझिए, ये समझिए कि मैं अपनी आखिरत को संवार रहा हूँ। मैं मर जाऊँगा तो मेरा बच्चा दुआ करने के काबिल होगा और दुनिया में जो फितने फैलाए जा रहे हैं उन फितनों से मेरी औलाद महफूज रहेगी। इस वजह से कि उलमा ने लिखा है कि 2 चीज़ें किसी भी मुसलमान मुआशरे
معاشرے کے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ ایک مسجد کا ہونا، دوسرا مکتب یا مدرسے کا ہونا۔ مسجد کا ہونا، مسجد ہے تو نمازوں کا اہتمام ہوگا، مکتب یا مدرسہ ہے تو اس کے ذریعے ہمارے بچے دینی تعلیم سے وہ آراستہ ہوں گے، دینی تعلیم حاصل کریں گے، پھر وہی تعلیم پا کر وہ پروان چڑھیں گے تو ان کو معلوم ہوگا کھانا کیسے کھایا جاتا ہے، پانی کیسے پیے جاتا ہے، لباس کیسے پہنا جاتا ہے، بڑوں کے سامنے اکرام و احترام کیسے کیا جاتا ہے، ماں باپ کی تعظیم کیسے کی جاتی ہے، اسکول میں کیسے پڑھا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں دینی تعلیم میں سیکھنے کے بعد انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ تو ایک چیز آپ حضرات کے سامنے جو رکھنی تھی وہ یہ ہے کہ اس وقت چونکہ چھٹیاں چل رہی ہیں، ہم میں سے ہر فرد کی ذمہ داری ہے آپ اس بچوں کے بہانے فجر پڑھیے، آپ کو فائدہ ہوگا۔ فجر پڑھیں گے تو گھر میں برکتیں آئیں گی، خیر آئیں گا، رحمتیں اتریں گی۔ اس کے بعد بچوں کو لے کر آ کر مسجد میں چھوڑیے، بچے عربی پڑھ کر گھر میں آئیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خیر عطا فرمائیں گا، ان بچوں کے پڑھنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ گھر میں برکتوں کے نزول کا ذریعہ بنائیں گا۔ یہ ساری چیزیں، چھٹیاں ہیں تو 11 بجے تک سونا، رات کے 12 2 بجے تک جگنا، یہ سارا نظام ہم نے خراب کر دیا اور ہم نے بچوں کو لگا دیا کس میں؟ ہمارے بچوں کا وقت ضائع ہو رہا، موبائل میں ضائع ہو رہا، کارٹون دیکھنے میں ضائع ہو رہا، کھیلنے میں ضائع ہو رہا۔ بعض مسلم گلیوں میں دیکھنے میں آتا رات کے 12 بجے 11 بجے تک چھوٹے چھوٹے بچے 8ویں کے 9ویں کے 10ویں کے باہر گھروں کے باہر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ بھائی کیا گھر میں بولنے والے نہیں ہیں ماں باپ؟ ان بچوں کو بلا کر سلانے والے نہیں ہیں ماں باپ؟ اگر ایسا چھوڑتے رہیں گے تو اس وقت پورے معاشرے میں مسلمانوں کا تعلیمی اعتبار سے پسماندہ ہونا سب جانتے ہیں کہ مسلمان پڑھنے میں دل نہیں لگاتے، اور خاص کر بچے دل نہیں لگاتے، بچے پڑھنے میں اعلیٰ مقام نہیں پاتے اور ان کو جستجو بھی نہیں ہے، وہ چھوٹے چھوٹے کام کر کے جی لینے میں زندگی کو کافی سمجھتے ہیں۔ اللہ نے آگے بڑھنے کے موقع دیے ہیں، ترقی کرنے کے موقع دیے ہیں، ترقی ہم کریں جتنا ہم ترقی کرنا چاہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو کوئی رکاوٹ نہیں رکھی ہے۔ تو ماں باپ جس طرح بچوں کے اولاد کے ظاہر کی فکر کرتے ہیں ان کے ایمان کی بھی فکر کرنے والے بنے۔ آپ یہ سوچیں کہ میرا بچہ کھانا کھائے دعا پڑھ کر کھائے، کپڑے پہنے دعا پڑھ کر پہنے، اسکول جائے دعا پڑھ کر جائے، بڑوں سے ملے سلام مسکرانے والا ملے۔ تو اس کے نتیجے میں آپ خود سوچئے ان کے اخلاق کیسے بنیں گے، ان کی عادتیں کیسے بہتر ہونے والی بنے گی۔ تو اس کی طرف آپ توجہ دیجئے، یہ صرف سمت تک محدود مت رکھیے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ہم میں سے ہر فرد کی ذمہ داری ہے، ایک ہے علم فرض اور ایک علم ہے واجب، ایک فرض عین کہتے ہیں، ایک فرض کفایہ کہتے ہیں۔ فرض عین کا مطلب یہ ہے ہر بالغ ہونے والے کو ان چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ مثلا نماز پڑھنے کے قابل ہو گئے، پوری نماز کو جاننا ہر ایک پر فرض ہے۔ نماز کیسے فرض ہوتی ہے، نماز میں کیا واجبات ہیں، کیا سنتیں ہیں، کیا آداب ہے، نماز روزہ کیسے رکھا جاتا ہے، یہ ہر ایک کو جاننا ضروری ہے۔ فرض کفایہ یہ ہے کہ پورے معاشرے میں کوئی ایک عالم بن گئے تو کافی ہے۔ تو ہر ایک کو نماز پڑھنے کا طریقہ آنا، بچے مسجدوں میں آ رہے، کوئی یوں بن رہا کوئی یوں بن رہا، کچھ بچوں کو معلوم بھی نہیں ہے۔ بچے آ رہے کیسے کا لباس پہن کر آ رہے، رات میں چھوٹے چھوٹے کپڑوں پر جو پہنے ہوئے تھے اس لباس پر بچے آ جا رہے، بچے مسجدوں میں آ کر بھاگ رہے، دوڑ رہے، چیخ و پکار کر رہے۔ تو ان کو کون سمجھائیں گے؟ اگر ہم نہیں سمجھائیں گے، ہمارے ان بچوں کو آج ہم تیار نہیں کریں گے تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، آنے والی نسلوں کا کیا ہوگا؟ آج تو باطل پوری محنتیں کر رہا کہ ہمارے مسلمانوں کے ذہن و دماغ اسلام سے ہٹ جائے، ہمارے نوجوان فیشن کے دل دادا، فیشن کے شوقین اور فیشن کے عادی بن کر جینے والے بنے۔ اگر ہم محنت نہیں کریں گے تو ہم اپنی نسلوں کو آگ میں جھونکنے والے بنیں گے، اپنے بچوں کو آگ میں ڈالنے والے بنیں گے۔ اپنے بچوں کی دین کی فکر کرنا یہ انبیاء کا اسوہ، انبیاء کا نمونہ اور انبیاء کا طریقہ ہے۔ نبی دنیا سے جانے سے پہلے اپنے بچوں سے یہ اطمینان لے لیتے تھے کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے۔ قرآن میں اللہ نے سارے واقعات ذکر کیے، حضرت لقمان کی نصیحتوں کو بھی ذکر کیا جو انہوں نے بیٹے کو کہی تھی اور بیٹے کو نصیحتیں کی تھی۔ تو بہرحال وہ لمبے باتیں ہیں، خلاصہ یہ ہے کہ ہم ان چھٹیوں کو، ان ہالیڈیز کو، ان سمر ویکیشنز کو کارآمد بنائیں۔ تو اس کے لیے ایک ٹائم ٹیبل بنائیں کہ ہمارے بچے عربی بھی پڑھے، اور نماز کے اوقات ہے تو بچوں کو آپ مسجدوں کو لائیے، لے جائیے، لانے سے پہلے بچوں کو بتائیے کہ مسجد اللہ کی عبادت کا مقام ہے، یہاں گڑبڑ نہیں کرتے، چیخ و پکار نہیں کرتے، ادب سے بیٹھنا چاہیے، احترام سے بیٹھنا چاہیے، بھاگ دوڑ نہیں کرنا چاہیے۔ بچوں کو لائیے تاکہ بچپن سے مسجد کا ذہن ان کا بنے، مسجد سے تعلق ان کا پیدا ہو۔ اب حالات وہ نہیں ہے کہ دور رکھا جائے، حالات وہ یہ ہے کہ جتنا زیادہ ہو ہمارے بچے، ہمارے نوجوان مسجدوں سے تعلق کو جوڑنے والے بنے۔
یہ ایک بات. دوسری بات جو گزشتہ 2 جمعوں سے آپ کے سامنے ذکر کی جا رہی ہے، اب اس کا وقت قریب آ گیا ہے. 13 مئی کو ہمارے اس ریاست میں پولنگ ہونے والی ہے، ووٹنگ ہونے والی ہے، الیکشن ہونے والا ہے. 2 ہفتوں سے بلکہ اس سے کئی مہینوں پہلے سے ہماری ریاست کے پورے علماء یہ آواز لگا رہے، پورے اللہ والے یہ آواز لگا رہے، پورے ملک کے دانشور فکر مند لوگ یہ اعلان کر رہے کہ بھائی ہم لوگوں کا ووٹنگ پرسنٹیج 100% ہونا چاہیے. اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت، اس وقت کی سب سے بڑی حاجت اور اس وقت کا سب سے بڑا ہمارے لیے ہتھیار یہ ہے کہ ہم ظالم حکومتوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو ہم کچھ اور ذریعہ نہیں ہے ہمارے پاس ووٹ کی طاقت ہے جو ہمارے اس ملک کے شہری ہونے کا ہم کو ایک ذریعہ، شہری ہونے کے ذریعے ہم کو طاقت ملی ہوئی ہے. تو میرے بزرگوں میرے بھائیوں، اس دن ووٹنگ کو سب کرنا ہم پر لازم اور ضروری ہے. علماء تو یہ کہہ رہے ہیں جیسے آپ ایک دین کا کام کرتے ہیں ایک دین کی ذمہ داری سمجھ کر کیجئے، اس وجہ سے کہ آپ کے ووٹ کے ذریعے آئندہ فیصلے ہونے والے ہیں کہ ہم کیسے آزادی کے ساتھ رہ سکتے ہیں اور کیسے ہماری آزادی کو سلب کیا جائے گا. تو ووٹنگ پرسنٹیج ہر آدمی جو ووٹنگ ڈالنے کے قابل ہے، مرد ہو یا عورت، بوڑھے ہو یا نوجوان، صحت مند ہو یا بیمار، ہر ایک کا ووٹ پڑنا چاہیے. ہم اولاً فجر کی نماز پڑھ لے. فجر کی نماز پڑھ کر چونکہ گرمیوں کے دن ہے ہمارے لوگ چھوٹے چھوٹے معمولی بہانوں سے بڑے بڑے کام چھوڑ دیتے، لاپرواہی، سستی، کاہلی ہمارا مزاج بنا ہوا ہے. تو اس وجہ سے دھوپ بڑھ جائیں گے تو بہانے بنانے کا موقع مل جائے گا کہ دھوپ بہت زیادہ ہے، ٹھنڈا ہونے کے بعد ڈالیں گے تو ٹھنڈا ہونے تک ہمارے حالات ٹھنڈے ہو جائیں گے. تو اس لیے ضروری ہے کہ فجر کی نماز پڑھ کے اول وقت میں ہم ووٹ ڈال لیں. پھر اس کے بعد ذمہ داروں نے جو ایک طریقہ بتایا ہے کہ میں میرا ووٹ ڈال لیا، ڈالنے کے بعد میں خاموش نہیں بیٹھوں بلکہ میرا ووٹ ڈالنے کے بعد میں اپنے اطراف میں اپنے جو پڑوسیاں ہیں ان کے بارے میں معلوم کروں، جان پہچان والے ہیں ان کے بارے میں معلوم کروں، میری گلی والے ہیں تو ان کے بارے میں معلوم کروں کہ وہ گئے ہیں یا نہیں گئے ہیں. اگر کوئی جا نہیں سکتا، بوڑھا ہے یا بیمار ہے تو وہ جانا چاہ رہا ہے لیکن سواری کا انتظام نہیں ہے، ہم سواری کا انتظام کرنے والے بنے، اپنی گاڑی پر لے جائے، ان کا ووٹ ڈلا کر لے کر آئے. اس وقت کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے. اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو ہم سے زیادہ بے غیرت کوئی آدمی نہیں ہوگا کہ جس کو ایک بڑی ذمہ داری دی گئی ہے ہم نے اس ذمہ داری کو کھو دیا. اس ذمہ داری کو ضائع کرنے والے ہم بنے. اتحاد کے ساتھ ووٹ ڈالے. ہمارا ووٹ بٹنا نہیں چاہیے، ہمارا ووٹ تقسیم نہیں ہونا چاہیے. ہم یہ سوچے کہ ہمارا یہ الیکشن جو ہو رہا ہے کس سطح کا الیکشن ہو رہا ہے، یہ اسمبلی الیکشن نہیں ہے، یہ پارلیمنٹ کا الیکشن ہے. تو ہماری بحیثیت مسلمان کیا ذمہ داری بنتی ہے، ہماری بحیثیت مسلمان کیا ذمہ داری بنتی ہے میں اس ذمہ داری کو ادا کرنے والا بنوں. علماء، دانشور، مفکرین، ملت کے حالات کا درد رکھنے والے سارے حضرات یہ اپیل اور گزارش کر رہے ہیں کہ ووٹنگ پرسنٹیج کسی بھی اعتبار سے کم نہیں ہونا چاہیے. میرے بزرگوں میرے بھائیوں، کھیل کے دن، تفریح کے دن، بہانوں کے دن زندگی بھر پڑے ہوئے ہیں لیکن جو تاریخ آتی ہے وہ لوٹ کر نہیں آتی. لمحوں کی خطائیں صدیوں کی سزاؤں کا سبب بن جاتی ہے. اگر ہم اپنی طاقت کو صحیح استعمال نہیں کریں گے تو آپ کے سامنے حالات کیا ذکر کیا جائے آپ سب جاننے والے ہیں کہ کیا منصوبے ہیں، کیا پلاننگ ہے، کیسی خطرناکیاں ہیں اور کیسے ان لوگوں نے عزائم بنائے رکھے ہیں. ان عزائم کو چکنا چور کرنے کے لیے ہماری حیثیت جو ہے، ہماری جو ذمہ داری ہے اس کو ہم ادا کرنے والے بنے. باقی فیصلے کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اسی وجہ سے علماء نے یہ بھی کہا ہے آپ ووٹ ڈال کے خاموش نہ بیٹھ جائیں، دعا بھی کرے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اے اللہ ہمارے حق میں خیر کے فیصلے فرمائیے، اچھی حکومتوں کو منتخب فرمائیے، اچھے لوگوں کو حکمرانی عطا فرمائیے. اس کے باوجود بھی ہم صحیح ووٹنگ بھی کریں، دعاؤں کا اہتمام بھی کریں، پھر بھی اگر ہمارے منشے کے مطابق حکومتیں نہیں آئی تو فیصلے اللہ کے حوالے ہے جو عالم الغیب والشہادہ ہے، جو ہر چیز کو جاننے والا ہے. عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تکرہوا، اللہ نے فرمایا کہ بعض چیزیں تم کو ناپسند نظر آتی ہے لیکن وہ تمہارے حق میں بہتر ہوتی ہے تو وہ ہماری ذمہ داری ہے. تو اس وقت سب سے بڑی ذمہ داری، کئی مہینوں سے اس کا انتظار کیا جا رہا تھا کہ 13 تاریخ آنے والی ہے. علماء جگا رہے تھے، مفکرین جگا رہے تھے. اب بالکل وہ تاریخ
قریب آ گئی ہے، بیداری کا ثبوت دے۔ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ ایک دین کا اس وقت کا تقاضا سمجھ کر اپنی محنتوں کو انجام دے، بلا کسی لالچ کے، بلا کسی غرض کے اور معمولی پیسوں کے بدلے میں ہم ووٹ کو بیچنے والے نہ بنے۔ ہم اتنے کمزور ضمیر کے اور اتنے کمزور دل و دماغ والے لوگ نہیں ہیں کہ پیسوں کی لالچوں میں اپنے وطن کا سودا کر دے، اپنے ملک کا سودا کر دے، اپنی سالمیت کا سودا کر دے، اپنے امن و امان کا سودا کر دے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ووٹ ڈالنا، صحیح ڈالنا اور سب مل کر ڈالنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔